جو کہیں نہ کہیں اجتہاد کا پہلو نکال لیتے ہیں اپنے مفاد میں. غالب نے اب سے 50 60 100 برس پہلے کہا تھا یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین. یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے جنگ کرے اور خطا کہے اس کو. توجہ ہے نا جانے محترم صلوات علی بابا جو محمد علی. یہ اجتہاد عجب ہے, یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے جنگ کرے اور خطا کہے اس کو. بادشاہوں نے ہوس ملکگیری کے لیے, حکومت کے لیے, تخت حکومت کے استحکام کے لیے ہمیشہ جہاد کے لفظ کا استعمال نہیں کیا, استحصال کیا ہے صرف اپنے اقتدار کی مضبوطی کے لیے. اور یہ روایتی یہ بادشاہوں کی اولادیں 1400 برس سے جب کبھی بھی فساد کرتی ہے تو جہاد کے نام پر کرتی ہے. ہر جہاد کے پس منظر میں اسلام لے لیتے ہیں. یہ اسلام ہے, یہ اسلام ہے, یہ اسلام ہے. منزل ہوتی ہے اقتدار کی, نام لیا جاتا ہے اسلام کا. توجہ ہے نا جانب محترم. اور میں انشاءاللہ 8ویں مجلس میں اہم ترین گفتگو کروں گا اس مسئلے پر کہ یہ کون سی سازش کے تحت ہر فساد کو جہاد کا نام دیا جا رہا ہے. میں 8ویں مجلس میری انتہائی اہم مجلس ہوگی, پالیسی کی مجلس ہوگی, جس میں میری قوم کی پالیسی کیا ہے, ہمارا مینیفیسٹو کیا ہے, عصر حاضر میں شریعت کے متعلق, شریعت بل کے متعلق میں اس پر تفصیل سے عرض کروں گا اپنی قوم کا پوائنٹ آف ویو. یہاں تو صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ معصومین کے جہاد کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو معصوم نے تو اگر دشمن کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ بھی گئی, جہاد کا انداز تو دیکھیں, ایک مثال دے رہا ہوں, اگر دشمن کے ہاتھ سے لڑتے لڑتے تلوار چھوٹ گئی, دشمن سہم کر ایک طرف پیچھے ہٹا, ہینڈس اپ کر کے کہتا ہے علی یہ تو کوئی کمال نہیں ہے, میرے ہاتھ خالی ہے, آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے, اور بلکہ تلوار بھی نہیں ذوالفقار ہے. یہ آپ کا کمال تو نہیں ہے, کمال تو ذوالفقار کا ہے. کاش یہ میرے ہاتھ میں ہوتی پھر میں بتاتا. بہت توجہ, کوئی نعرہ نہیں, ذرا جملہ سنیں آپ, اس لیے کہ مجلس اب عروج پر ہے, اس لیے یہ نتیجہ دیکھیں, نتیجہ آئے تو پھر نعرہ لگائیں. ایزان محترم, کافر کہتا ہے, دشمن کہتا ہے علی یہ تو کوئی کمال نہیں ہے, میں نہتا ہوں, آپ کے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے بلکہ ذوالفقار ہے, میرے ہاتھ میں یہ ذوالفقار ہوتی, اس کے بعد آپ مقابلہ کرتے تو میں دیکھتا علی نے مسکرا کر ایک مرتبہ ذوالفقار کو اپنے دست مبارک سے زمین پر رکھ کر کہا اٹھا لے. ٹھہرے نعرہ نہیں جانے محترم, یاد کریں گے آپ, وزن کریں گے انشاءاللہ آج کی اس تاریخی مجلس کے اس جملے کو. جانے محترم, علی نے تلوار زمین پر رکھ کر کہا اٹھا لے. کفر کے نشے میں چور تھا, ہوس ملکگیری کا شکار تھا, کافروں کی اولاد تھا, مغرور تھا, متکبر تھا. یہ کافر بڑے مغرور ہوتے ہیں, یہ کافر ہوتے ہی بڑے مغرور ہیں. کبھی اپنی اکثریت کا غرور, کبھی اپنی طاقت کا غرور, کبھی اپنی طاقت کا غرور, کبھی بیرونی امداد کا غرور, کبھی تیل کے کنویں پہ غرور. صلوات تیرے بابا دے بلند محمد عالم. نہیں ابھی ٹھہرے دیکھیں نعرہ, یہ میرے مولا کے جملے کے اعتراف میں آپ نعرہ لگائیے گا. عجیب تاریخی جملہ کہا ہے معصوم نے تلوار رکھ کر کہا تلوار اٹھا لے. کفر کے نشے میں چور تھا, آگے بڑھا, ایک ہاتھ سے جھک کے تلوار اٹھانے لگا, الٹا 5 بن گیا. الٹا 5 سمجھتے ہیں یوں, سوائے سارا صاحب کے کوئی بھی نہیں سمجھا, انہوں نے کہا الٹا 5 کیا ہوتا ہے. دیکھیں الٹا 5 بن گیا صاحب, ذرا اندازہ فرمائیے. ایک ہاتھ سے اٹھانے کی کوشش کی, تلوار ہلا نہ سکا. علی نے کہا دونوں ہاتھ لگا کے اٹھا. دونوں ہاتھ سے تلوار اٹھانا چاہیے گا, مشکل زمان 1 انچ بھی زمین سے نہیں اٹھا سکا, 1 انچ بھی زمین سے نہیں اٹھا سکا. حیرانی اور پریشانی کے عالم میں علی کو دیکھتا ہے, علی بھی تو علی ہے نا, معصوم ہے نا, معصوم کا انداز جہاد, شادی معصوم کا انداز جہاد ہی کچھ اور ہوتا ہے. بھائی شوکت قاضی صاحب اور آپ کو سلامت رکھے, آپ خصوصی طور پہ لاہور سے تشریف لائے ہیں یہ مجلس سننے کے لیے. اس جملے پر میں توجہ چاہوں گا, یہ آپ ہی کی نظر کر رہا ہوں. معصوم کا انداز جہاد بھی بے نیازانہ ہوتا ہے. جب دشمن کو اس مصیبت میں دیکھا, کہا یہ تلوار نہیں اٹھ رہی, کہا یہ عجیب تلوار ہے,
ہے مجھ سے تو یہ یعنی مجھ سے تو یہ تلوار اٹھ بھی نہیں رہی ہے. تو میرے مولا نے ابو طالب کے بیٹے نے آخری آدمی تک توجہ تاریخی جملہ کہا, او بدبخت کافر, میں نے تجھے تلوار دی ہے, اپنا بازو تو نہیں دیا. اٹھا لے تلوار تیرے پاس ہے, ہم بغیر تلوار کے ہیں. مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. توجہ ہے نا. علامہ اقبال پتہ نہیں کس کے لیے کہہ گئے, یا جس مولوی کو دیکھو یہی شعر پڑھتا, مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو بھائی سپاہی تو لڑتا ہے نا, اور سپاہی سپاہ میں ہوتا ہے. سپاہ میدان میں ہوتی ہے, خیمے میں نہیں ہوتی. کہاں بتاؤ جان محمد علی محمد کا اندازہ کرائیے نا. تو جہاد معصوم کا انداز یہ ہوتا ہے انسان محترم کہ معصوم کے اقدامات میں جارحیت نہیں ہوتی. معصوم اپنے دشمنوں پر بھی نظر کرم ڈالتا ہے. معصوم چاہتا ہے, ارے یہ کیا تاریخ میں متفقہ مسئلہ نہیں ہے, پوچھو مورخوں سے کہ علی نے جب کبھی بھی جہاد فی سبیل اللہ, میں بتاؤں گا آئندہ مجالس میں علی کے جہاد کہاں کہاں ہے. ابھی جنگیں شروع نہیں کر رہا ہوں, انشاءاللہ آئندہ 4 مجالس میں عرض کروں گا. علی نے جہاں کہیں بھی جہاد فی سبیل اللہ میں تلوار اٹھائی ہے تو کافر کو نہیں مارا. جس کی 7 نسلوں میں بھی یہ یقین ہوا کہ کوئی مومن ہو سکتا ہے, اسے بھی چھوڑ دیا. یہ ہے جہاد معصوم. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. 7 پشتوں میں بھی, 7 نسلوں میں بھی, 7 پشتوں میں بھی اگر میرے معصوم نے یہ محسوس کیا کہ جہاں بھی مسلمان ہو سکتا ہے, یہاں بھی صاحب ایمان ہو سکتا ہے, انہیں بھی چھوڑ دیا. تو بس اب اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو علی چھوڑ دیں تو اس لیے نہیں کہ وہ چھوڑنے کے قابل تھا, بلکہ اس لیے کہ اس کی اولاد میں کوئی مومن ہونے والا تھا. صلوات بھیجے محمد اہل محمد پر. اگر علی چھوڑ دیں, بہت سی باتیں میں بھی چاہتا ہوں کہ 2-4 حضرات ہی سمجھیں, لیکن لبوں تک آئی ہوئی بات تو واضح ہو جائے نا. عزیزان محترم, مولا آپ کو سلامت رکھے. آدم کا جہاد, نوح کا جہاد, ابراہیم کا جہاد, اسماعیل کا جہاد, علم کا جہاد, عقل کا جہاد, فکر کا جہاد, بصیرت کا جہاد, زبان کا جہاد, نفس کا جہاد, تحریر کا جہاد, تقریر کا جہاد, خطاب کا جہاد, یہ جہاد ہے معصومین کے. اس انداز سے معصومین نے جہاد کیے ہیں. میں ایک مثال, پورا واقعہ تو بیان نہیں کرتا, دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے, اس لیے کہ مجھے آگے جانا ہے. اسی مضمون کو لے کر اس جملے پر ایک لمحے اور آپ توجہ فرمائے. معصومین کے جہاد میں آپ دیکھیں گے 12 بیٹے ہیں جناب یعقوب کے. 12 بیٹوں میں ایک معصوم ہے. توجہ جانے محترم, 12 بیٹے ہیں, معصوم ایک ہے. اب آپ نے سمجھا عصمت کے فلسفے کو. 12 بیٹے ہیں, معصوم ایک ہے. بس یہی تو یعقوب اور مصطفیٰ میں فرق ہے. یعقوب کے 12 بیٹے, ایک معصوم 11 ظالم. خدا کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یعقوب کے 12 بیٹے, ایک معصوم. محمد مصطفیٰ کے 12 بیٹے, 12 معصوم. صلوات بھیجے حضرت محمد و آل محمد. 12 کے 12 معصوم. ہر ایک معصوم, یہ ہے وہ سلسلہ ذہب, یہ ہے وہ شجرہ طیبہ جن کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم کل سے براہ راست پہنچیں گے اور ان کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کریں گے اپنی حیثیت کے مطابق. یوسف ایک نبی, اور 11 کے 11 ایک خواب کو سن کر جل گئے. ایک خواب کو سن کر حسد کی آگ میں جلنے لگے. صرف خواب کی اطلاع ہو گئی تھی. آپ عظمت کو دیکھیں گے. ایک خواب دیکھا کہ چاند, سورج اور ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جناب یوسف نے یہی خواب دیکھا تھا. جناب یعقوب سے عرض کیا, کہا بیٹا اس کی تعبیر یہ ہے, لیکن تمہارے بھائیوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے.
کسی نہ کسی طرح پتہ چلا واقعہ آپ کی نظر میں ہے جان محترم، لے گئے بہانے سے، شکار کے بہانے سے، اور اس کے بعد جا کر ظلم بھی کیا چھوٹے بھائی پر، ایک کنویں میں بھی ڈالا ہے۔ اپنے طور پر ظالم سمجھتا ہے کہ نبی ختم ہو گیا، یہ نہیں پتا کہ معصوم کبھی کافروں کے مارنے سے مرا نہیں کرتا۔ توجہ 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 توجہ، صلوات دینا محمد علیہ محمد، کافروں کے مارنے سے معصوم۔ ایک مرتبہ درود بھیج دیں۔ اٹھ کر آ گئے اکیلے۔ اب اس ایک جملے پر توجہ، راستے میں یوسف کا کرتا لیا، اسے بھیڑیے کے خون میں رنگا، بہانہ کرنے کے لیے روتے پیٹتے ہوئے گئے باپ کے پاس، کہا بڑی بچانے کی کوشش کی، واقعہ آپ کا سنا ہوا، میں اسے مختصر کر کے ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں۔ بچانے کی کوشش کی لیکن بچ نہیں سکے، بھیڑیا کھا گیا۔ عزیزان محترم، نبی سے کہہ رہے ہیں، نبی سے کہہ رہے ہیں، بھیڑیا کھا گیا، نبی سے کہہ رہے ہیں، نبی سے کہہ رہے ہیں، نبی کے لیے، نبی سے کہہ رہے ہیں، نبی کے لیے۔ لیکن جناب یعقوب صرف فراق، یہ نہیں کہ معاذ اللہ جناب یعقوب کو یقین ہو گیا تھا کہ یوسف مر گئے، اس لیے کہ نبی یقین کی منزل پر ہوا کرتا ہے، نبی یقین کی منزل پر ہوتا ہے، لیکن صرف فراق یوسف میں روئے ہیں، موت مر کے یوسف پر نہیں روئے، فراق میں، جدائی میں روئے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، تم نے جس بہانے سے جدا کیا ہے، واقعہ دوستو آپ کا سنا ہوا ہے، قافلہ گزرا، اس نے جناب یوسف کو نکالا، بازار مصر میں لے گئے۔ ایک جملے پر بس میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بازار مصر میں لے گئے، جہاں معصوم اب دیکھتے جائیں، معصوم خاموش ہے، بازار مصر میں بک رہا ہے، خاموش ہے۔ ایک عجیب نتیجہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اگر مولا نے مجھے ہمت دی تو عرض کروں گا۔ بازار مصر میں پہنچ گیا، معصوم خاموش، جہاد دیکھیں، غلاموں کی صورت میں بیچا جا رہا ہے، خاموش۔ حسن و جمال یوسف کی جو خبر پہنچی ہے تو سارے مصر میں قیامت آ گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ جناب یوسف کتنے حسین تھے، کتنے خوبصورت تھے۔ قرآن نے تذکرہ کیا ہے کتنے خوبصورت تھے، قرآن نے تذکرہ کیا ہے کتنے خوبصورت سے، وہ اتنے خوبصورت تھے کہ کوئی 1,00,000 پشت میں ہوں گے آج مصر کے رہنے والے۔ آج کے مصریوں کو دیکھ لیں کتنے حسین ہیں۔ آج کا مصری جب اتنا خوبصورت ہے تو پھر یوسف کے حسن کا آپ اندازہ لگائیں ظالم محترم، یہ بڑی عجیب منزل ہے۔ اتنے خوبصورت تھے، اتنے تھے کہ شہرت ہوئی پورے ملک میں، یہ شہرت بادشاہ تک پہنچی۔ واقعہ آپ کا سنا ہوا، مجھے تو صرف ایک جملہ کہنا ہے عزیزان محترم، شہرت پہنچی، بادشاہ بھی خریداروں میں آ گیا، عزیز مصر بھی کھچ کر خریداروں میں آ گیا، خریداروں میں آ گیا۔ اب ظاہر بادشاہ آ جائے تو دوسروں کی حیثیت کیا ہے، جتنی رعایا تھی وہ تو پیچھے ہٹی، مگر ایک عورت جو اپنے رومال میں تھوڑی سی مٹی لے کر آئی تھی، تھوڑا سا روپیہ پیسہ لے کر آئی تھی، وہ بھی وہ دستبردار نہیں ہوئی، وہ سرنڈر نہیں ہوئی، اس نے کہا میں تو خریدوں گی۔ کہا دیوانی ہے، اتنے بڑے بڑے سرمایہ دار پیچھے ہٹ گئے یوسف کے مسئلے پر، اب تو بادشاہ خریدنے پر آ رہا ہے، تو دیوانی ضعیفہ تو کس طرح خریدے گی؟ توجہ ادارے دیکھیں، معرفت ہو تو غریبوں کو ہوتی ہے، ان سرمایہ داروں کو معرفت نہیں ہوا کرتی۔ یہ غریب بڑھیا کہتی ہے، یہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ یوسف کو خرید نہیں سکتی، خریداروں میں نام تو ہوگا۔ توجہ ہے نا ادارے محترم، سلام میرے بابا کے بلا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت خوبصورت انداز میں آپ سماعت فرما رہے ہیں گفتگو کو، اور بادشاہ مصر نے کہا کہ تول کر لے لوں گا یوسف کو۔ بادشاہوں کے دماغ خراب ہوتے ہیں، ویسے کمبخت انسان کے بچے تو ہوتے نہیں، کہیں کے بھی بادشاہ ہوں، کیونکہ کسی شہر کی شرافت کسی کمینے بادشاہ کو شریف نہیں بنا سکتی۔ کسی شہر کی شرافت اور اس کی پاکیزگی صرف جو یہ رائٹسٹ ہے نا، رائٹسٹ جو میرے سیدھے ہاتھ پہ بیٹھے ہیں، بس یہ سمجھ رہے ہیں یہ لیفٹسٹ بالکل بات نہیں کر رہے۔ بھئی کسی شریف اور پاکیزہ اور امین شہر کی شرافت کسی کمینے کو شریف نہیں بنا سکتی۔
مولا آپ کو سلامت رکھے. ذرا سا غور فرماتے جائیں اور اس نتیجے پر ایک بڑی خوبصورت سی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بادشاہ نے کہا تول کر لے لوں گا. ایک ترازو لگ گیا بازار پردہ فروشہ میں. خریدار ہے بادشاہ مصر. جہاد معصوم دیکھیں آپ, کہیں تلوار کا گزر ہے اس میں, اس پورے واقعے میں. میزان لگ گیا, ترازو کے ایک پلے میں یوسف کو بٹھایا گیا, دوسرے پلے میں مصر کے خزانے رکھے جانے لگے. سونا آیا, چاندی آیا, ہیرے آئے, جواہرات آئے, موتی آئے, جو کچھ بھی تھا وہ آتا رہا. ہیرے, جواہرات, سونا, چاندی سبک ہو گئے. بار نبوت کا پلہ بھاری رہا. ادھر سونا اور چاندی ترازو کے پلڑے میں رکھا جا رہا ہے, ادھر عزیز مصر کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں. سوچ رہا ہے میرے خزانے بھی خود ختم ہو رہے ہیں. یوسف جیسا حسین بھی ہاتھ سے جا رہا ہے. رنگ اڑ رہا ہے, ہوائیاں اڑ رہی ہیں, خزانے ختم ہو گئے. عزیزوں بس ساری زحمت میں نے آپ کو اس منزل تک آنے کے لیے دی تھی. خزانے ختم ہو گئے, یوسف کا پلہ بھاری رہا. حیرانگی کے عالم میں, بیچارگی کے عالم میں عزیز مصر کھڑا ہے. کبھی اپنے خزانوں کو دیکھتا ہے, کبھی حسن یوسف کو دیکھتا ہے. یوسف کو بیچنے والے کہہ رہے ہیں صاحب پلہ برابر کر دیجئے, لے جائیے. مقام نبوت سمجھے, مقام نبوت سمجھے جانے محترم, پلہ برابر کر دیجئے, لے جائیے. قربان ہو جائیں بصیرت معصوم کی. اپنے خریدار پر معصوم کو خود ہی ترس آ گیا. اپنے خریدار پہ خود ہی ترس آیا. قریب بلا کر کہا تو مجھے خریدنا چاہتا ہے. کہ ظاہر ہے میں اپنی ساری بادشاہت اٹھا کے یہاں لے آیا, سارا خزانہ اٹھا کے لے آیا. تو کہا ایسا کر, یہ خزانے اتار لے, ہم تجھے ترکیب بتاتے ہیں کہ تو ہمیں کیسے خریدے گا. بھائی اب فلسفے کی زبان تو یہی ہے, آپ توجہ فرمائیں یا نہ فرمائیں. صلوات بھیجیں آپ محمد علیہ محمد. اور میں اسے نیچے تو نہیں آؤں, اس لیے کہ جناب یوسف کا قصہ بھی قرآن میں جو ہے نا وہ بالکل احسن القصص ہے. بہت خوبصورت قصہ ہے, بہت پیارا. اس کو بیان کرنے کا انداز بھی یہی ہونا چاہیے, اور اس کو سننے کا انداز بھی بہت پیارا ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ ساری خریداران یوسف بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. سوچیں, غور کریں, ایک نتیجہ دیکھیں. آپ کے پاس سے کچھ نہیں جا رہا, آپ کو تو معرفت ملے گی, نتیجہ آئے گا. اس سارے حسن کا نتیجہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ. اعزان محترم, اگر میری تیسری تقریر آپ کے ذہن میں ہے تو ایک جملہ وہاں سے ریلیٹ کروں گا اور بات آپ کے سمجھ میں آ جائے گی. جناب یوسف کہتے ہیں عزیز مصر سے یہ سارا سونا چاندی اتار لے. بہت توجہ, آخری آدمی تک مولا سلامت رکھے. رضویہ امام بارگاہ کے تاریخی اجتماعات کو, یہاں کے ٹرسٹیز حضرات کو, یہاں کی انتظامیہ کو, ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے اسکالرس کو جو اتنا عظیم الشان انتظامات کر رہے ہیں, خصوصاً ہمارے یاور صاحب کو, ہمارے حسن اکبر صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو مولا انہیں سلامت رکھے. میں ایک تاریخی جملہ آج کی اس مجلس میں کہنے جا رہا ہوں. جناب یوسف نے کہا یہ اپنا سونا چاندی اتار لے. عزیز مصر نے سونا چاندی اتارا, کہا مجھے کاغذ اور قلم لا دے, مجھے کاغذ اور قلم لا دے, مجھے کاغذ. خدا کے لیے اب چپ نہ لینا, میرا دم گھٹ جائے گا اگر اب آپ چپ رہے. اس لیے کہ میں فیصلہ کن جملہ کہہ رہا ہوں جو آج سے پہلے شاید نہیں کہا گیا ہوگا ممبر سے. پوری توجہ چاہوں گا آخری آدمی تک. کہا جناب یوسف نے یہ سونا چاندی اتار لے, مجھے کاغذ اور قلم لا دے, میں تیرے مسئلے کا حل کر دیتا ہوں. عزیز مصر کے سپاہی دوڑے ہوئے گئے, کاغذ اور قلم لائے, کاغذ اور قلم لا کر نبی کو دے دیا. کافر تھے نا, کافر تھے نا, کافر تھے نا. نبی کے ماننے پر, نبی کے مانگنے پر کافروں نے نبی کو کاغذ بھی دے دیا, قلم بھی دے دیا, کاغذ بھی دے دیا, قلم بھی دے دیا. جناب یوسف نے اپنے ہاتھ سے اس کاغذ پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے سلام حسن یوسف تجھ پر کہ تو نے آنے والی تاریخ کے سیرت النبی لکھنے والے مورخ کے منہ پر تماچا مار دیا. اپنے ہاتھ سے یوسف جیسے نبی نے بسم اللہ لکھ کر بتا دیا. اب نہ کہنا کہ نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتا.
اللہ سلامت رکھے آپ کو، بہت شکر گزار ہوں۔ اتنی معراج پر جب آپ سماعت کی چلے گئے تو یہ فنیشنگ ٹچز ہے اور نتیجہ ہے میری آج کی گفتگو کا۔ اسے ملتوی کر رہا ہوں انشاءاللہ کل کی گفتگو پر۔ اس جملے پر بس توجہ فرما لیں۔ جناب یوسف نے اپنے دست مبارک سے لکھا، جہاد معصوم دیکھے، جہاد دل قلم کر رہے ہیں، تلوار نہیں مانگی، قلم، جہاد دل قلم کر رہے ہیں۔ اپنے دست مبارک سے جناب یوسف نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہا اپنے خزانے اتار دے، ایک پلے میں میں بیٹھا ہوں، دوسرے پلے میں یہ کاغذ رکھ دے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے۔ توجہ تو فرمائے نہ، دیکھیں معصوم کا انداز دیکھیں، عزیز مصر کو کس طرح سے ہدایت کی جا رہی ہے، کس طرح سے ہدایت کر رہا ہے معصوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پرچی دوسرے پلے میں جو رکھی گئی، عزیزان محترم یوسف کا پلہ اٹھ گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھاری ہو گئی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، جناب عیسیٰ جناب یوسف کو 10-20-50 آیتیں نہیں دینا چاہیے تھی، یہ مختصر سی آیت بسم اللہ۔ تو دوستو عجیب بات کہہ رہا ہوں، یہ صرف مولا کی عطا ہے، مگر توجہ آپ کی چاہوں گا، صرف بسم اللہ کیوں لکھی اور ایک بسم اللہ نے عیسیٰ کی یوسف کی نبوت کو اٹھا دیا۔ اب پتا چلا کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے مفسر ابن عباس نے کہا کہ ایک رات میں مولا کے پاس بیٹھا ہوا تھا، علی ساری رات سورہ حمد کی تفسیر فرماتے رہے، صبح ہو گئی، سورہ حمد کی 7 آیتوں کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی۔ میں نے کہا مولا ساری رات گزر گئی، سورہ حمد کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی۔ علی کہتے ہیں ابن عباس یاد رکھ، جو پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ بے میں ہے، جو بے میں ہے وہ اس نقطے میں ہے، وَأَنَا نقطہ تو تحت الباب۔ مل کر جواب دو نا۔ حسن کی حیثیت کتنی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اسی لیے تھا کہ علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے، علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے، علی نقطہ بائے بسم اللہ ہے۔ اب کوئی اعتراض نہ کرے کہ میں غلو کر رہا ہوں، علی نقطہ ہے بے کا، تو سارا قرآن نے ایک طرف رکھا تھا، یوسف کو تو اٹھ ہی جانا تھا۔ ارے یہ تو وہ نقطہ ہے بائے بسم اللہ ہے کہ اگر 2 انگلیاں خیبر میں لگا دے تو خیبر اڑ جاتا ہے۔ ہندوستان کے کسی شاعر نے کہا نا، ہے تو کوئی ہندو شاعر مگر شعر بڑی قیامت کا کہہ دیا۔ اس پر گفتگو ختم کر رہا ہوں، بڑا تاریخی شعر کہا، مجھے لکھنؤ میں کسی نے سنایا تھا، کسی ہندو کا شعر ہے کہ جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے، جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے، غنیمت جانیے 2 انگلیوں میں باب خیبر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سلامت رہا، چلا نا کہیں سے نعرہ آیا ہے، صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ قاضی صاحب آپ کو اتنا پسینہ نہیں آ رہا جتنا مجھے آ رہا، مجھے رومال دے دیں میرا رومال۔ بسم اللہ کا پلہ بھاری ہو گیا، یوسف چلے گئے، کس لیے گئے؟ اس لیے کہ نگاہ نبوت مستقبل شریعت پر تھی، ورنہ نبی کسی کی غلامی میں نہیں جایا کرتا۔ اس مسئلے کو صاف کریں، معصوم کسی کی غلامی میں نہیں جایا کرتا، معصوم غلامی کی سند تو دیتا ہے۔ صلوات بھیجنا محمد آل محمد کا۔ معصوم سے غلامی کی سند تو مانگی جاتی ہے، لیکن معصوم کسی کی غلامی میں جایا نہیں کرتا۔ یہ بصیرت کی بات ہے معصوم کی، چونکہ جناب میں کل انشاءاللہ عرض کروں گا یہاں سے، جناب یوسف کے علم میں تھا
کہ کہاں تک جانا ہے اور کہاں کی بادشاہت قبول کرنا ہے، کس طرح سے زلیخا سے مسئلے کا حل ہونا ہے، کس طرح سے اس کی جوانی پلٹنا ہے، کس طرح سے ایمان ثابت کرنا ہے، کس طرح سے اس مقام نبوت کو جاننا ہے، کس طرح سے جہاد معصوم کا آغاز ہونا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے عزیزان محترم، لیکن ایک جملہ سارے علماء نے لکھا، مولانا ظفر حسن امروہوی صاحب ادیب اعظم نے، اللہ مقامہ نے بھی ایک جملہ لکھا، بڑے عظیم المرتبت ادیب ہیں، ہمارے قوم کے ادیب اعظم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب یوسف ہر مرحلے سے گزر گئے، مشیت کی پیشانی پر شکن نہیں آئی، لیکن ایک موقع ایسا آیا تھا کہ جہاں اس قافلے نے یوسف کو غلامی کے انداز میں کھینچتے ہوئے قافلے کے سردار نے یوسف کے تماچا مارا تھا، جناب یوسف کے تماچا مارا تھا تو مشیت کے مزاج میں زلزلے آ گئے تھے، آسمان اور زمین میں قیامتیں برپا ہو گئی تھی۔ ایک معصوم کو ایک تماچا پڑا تو موقع پر تباہی نازل ہوئی تھی، موقع پر بجلی گری تھی اس قافلے پر۔ اور یہ کتنے تماچے حسین کے معصوموں نے کھائے ہیں۔ کتنے تماچے کھائے حسین کے معصوموں نے۔ معصوم کا دل دکھانا قہر خدا بندی کو دعوت دینا ہوتا ہے۔ دوستو، میں تو کبھی کبھی یہ سوچا کرتا ہوں، پڑھوں گا مسائل تو پڑھوں گا جن کا تابوت برآمد ہونا ہے، مگر یہ جملہ ضرور سنو عزادارو، کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں یہ کون سی قیامت تھی، آخر رسول کی بطول بیٹی کا قصور کیا تھا؟ سوچو اور روتے جاؤ۔ سارے مسلمان، میرے شیعہ سنی بھائی سب یہاں آئے ہوئے ہیں، مولا سب کو سلامت رکھے جو بھی حسین کی عزاداری کر رہے ہیں۔ ایک سوال کبھی کیا کرو ٹھنڈے دل سے، آخر رسول کی بطول بیٹی کا قصور کیا تھا؟ آخر کیوں نہیں پوچھا تاریخ کے مورخ نے، وجہ کیا ہے؟ اے رسالت مآب کی اکلوتی بیٹی بطول، کیا وجہ ہے کہ آج 6 مہینے ہو گئے تو دائیں پہلو سے ہاتھ کیوں نہیں ہٹاتی؟ ہاں بی بی، کون سا درد ہے تجھے؟ شہزادی کیوں دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکی؟ عزادارو، کتنا بڑا زخم تھا بی بی کو، کتنا بڑا زخم تھا۔ یہ تو اس وقت پتا چلا جب معصومہ کو معصوم نے آخری غسل دیا ہے، جب علی غسل دیتے دیتے چیخ کر روئے ہیں نا، تو اسما نے پوچھا ہے مولا آپ پر رو رہے ہیں؟ کہا ہاں، فاطمہ کی غربت نے رلا دیا۔ ارے پہلو پر وہ زخم آج بھی تازہ ہے، مگر فاطمہ نے مجھ سے زندگی بھر شکایت نہیں کی۔ دوستو، یہ تھوڑا مرحلہ تو نہیں ہے، یہ تھوڑی قیامت تو نہیں ہے عزادارو۔ اور فاطمہ صرف ایک مرتبہ فاطمہ کا پہلو زخمی تو نہیں ہوا، مسلسل زخمی کر رہی ہے دنیا فاطمہ کو، مسلسل فاطمہ زہرا کو زخم لگ رہے ہیں۔ حسن کے کلیجے کے ٹکڑے دیکھ رہی ہے، فاطمہ اس کا کلیجہ زخمی ہو رہا ہے۔ علی کے ضربت لگ رہی ہے، فاطمہ زخمی ہو رہی ہے۔ باپ کا جنازہ اٹھ رہا ہے، فاطمہ زخمی ہو رہی ہے۔ دروازے پر آگ آ رہی ہے، فاطمہ زخمی ہو رہی ہے۔ علی کے گلے میں رسی ڈالی جا رہی ہے، فاطمہ زخمی ہو رہی ہے۔ اور سب سے زیادہ تو فاطمہ اس دن زخمی ہوئی ہے عزادارو، جب 4 گھنٹے تک شریعت کے دربار میں رسالت کی بیٹی کھڑے ہو کر اپنا مقدمہ پیش کرتی رہی، اور جب پیروں پر ورم آیا، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہی، تو تڑپ کے کہتی ہے چچا سلمان، حاکم سے کہہ دے میں رسول کی بیٹی ہوں، میں اتنی دیر کھڑی رہنے کی عادی نہیں۔ جزاک اللہ۔ اب کس انداز سے ماتم کر رہا ہوں، مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہیں سلامت رکھے عزادارو، اولاد سلامت رکھے۔ ابھی چند جملے سن لو، جناب اون محمد کا تابوت برآمد ہوگا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ تابوت آج برآمد ہونے ہیں، میں نے کل شہادت پڑھ دی تھی جناب اون محمد کی، لیکن جتنی مرتبہ بھی پڑھو گے قیامت تو وہی ہوگی نا عزادارو۔ 1400 برس سے ایک ہی واقعہ پڑھ رہے ہیں نا، تو ایک جملہ پہلے سن لو۔ بطول محروم واپس آ گئی، دیکھیں کربلا اچانک نہیں بنی، بطول محروم واپس آ گئی عزادارو۔ جب گھر میں داخل ہوئی، حسن نے پوچھا اماں حق لے آئی نانا کی امت سے؟
میں بھی دیکھتا ہوں کون سا کلیجہ پتھر ہے جو روتا نہیں ایک جملے کہہ رہا ہوں. دیکھو بطول کے مصائب کا معجزہ عزادارو. حسن نے پوچھا اماں حق لے آئی نانا کی امت سے؟ جناب فاطمہ زہرا نے حسن کو جواب نہیں دیا. حسین نے پوچھا اماں حق لے آئی؟ حسین کو بھی آج فاطمہ نے جواب نہ دیا. ایک مرتبہ زینب نے گلے میں باہیں ڈال کے ایک سوال کیا اماں آپ دربار اور اتنی دیر. رسول کی بیٹی کہتی ہے علی کی بیٹی سب مجھ سے دربار کا سوال کرے مگر تو دربار کا نہ پوچھ. زینب اتنا سمجھ لے دربار کی ابتدا میں کرائی. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. کیا قیامت ہو رہی ہے. بس یہ میری ماں بہنوں یہ جملہ سنو. مولا تمہارے بچے سلامت رکھے, مولا تمہیں آباد رکھے. کیا تحت نظر جنت البقیع میں بیٹھے ہوئے ہو, مولا کی بارگاہ میں بیٹھی ہو, یا جو دعائیں مانگنا ہے مانگ لینا. زینب بس اتنا سمجھ لے دربار کی ابتدا میں کرائی, دربار کی انتہا تجھے کرنا ہے. اما کیسے؟ زینب میں مدینے کے دربار میں گئی, تو شام کے دربار میں جائے. اچھا نہیں سمجھے؟ زینب میرے تیرے دربار میں فرق ہے. میں جب دربار میں گئی تو 4 گھنٹے کھڑی رہی, تو دربار میں 9 گھنٹے کھڑی رہی. اچھا اور سننا چاہتے ہو؟ فاطمہ کہتے ہیں زینب میرے تیرے دربار میں فرق ہے. میں جب دربار میں گئی میرے سر پہ چادر تھی, میرے ہاتھ کھلے ہوئے تھے, مگر جب تو دربار میں جائے گی تیرا سر کھلا ہوا ہوگا, ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے, تخت پہ یزید ہوگا, تخت میں حسین کا سر ہوگا, 900 کرسی نشین ہوں گے, ایک رسن ہوگی, 12 گلے عزادارو. کیا قیامت ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. ارے اسی زینب کو آج پرسہ دینے کے لیے آئے ہو نا, اور محمد اسی زینب کے لال ہے. اسی زینب ٹھہرو بیٹا ٹھہرو, جب میں کہوں گا جب تابوت لانا ابھی روتے رہو. وہ میری طرف دیکھو دادارو, میری طرف. زینب کے لال کا پرسہ دینا ہے نا. ارے زینب نے اپنی جوڑی حسین پہ قربان کر دی. کون ہو محمد؟ جعفر طیار کے پوتے, جعفر طیار کے پوتے, حیدر کرار کے نواسے. عزادارو سنو گے کون ہے یہ محمد؟ 11 محرم کو حمید کہتا ہے جب قافلہ لٹ کر کوفے کی طرف چلا اور گنج شہیدہ سے سیدانیوں کے اونٹ گزرے تو ہر بیوی نے اپنے آپ کو اپنے اپنے شہید کے لاشے پر گرایا. میں نے دیکھا کہ کربلا میں 2 بچوں کے لاشیں لاوارث رہ گئے, ان پہ کوئی رونے والا نہیں تھا. بس آخری جملہ, ان پہ کوئی رونے والا نہیں تھا. میں نے سید سجاد سے پوچھا مولا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ کیا محمد کی ماں مر گئی؟ سید سجاد کہتے بھائی ایسا نہ کہے, میری پھوپھی زینب نے وعدہ کیا تھا بھیا حسین اپنے بچوں کا ماتم نہیں کروں گی. میری ماں بہنوں ماتم کرو, اور محمد کے جنازے, اور محمد کے جنازے. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا.
أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صلوات. حاضرین گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، شاہ کربلا ٹرسٹ کے زیر اہتمام رضویہ امام بارگاہ میں جہاد معصوم کے عنوان پر الحمدللہ عشر محرم کی ہماری یہ چھٹی تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے. ہم آپ کے مسلسل تعاون اور توجہات پر آپ کے شکر گزار ہیں کہ ماشاءاللہ آپ حضرات شہر کے اس عظیم الشان مرکز میں جوب تشریف لا رہے ہیں عزاداری کے لیے. ہمارے ٹرسٹ کے منتظمین آپ حضرات کے تعاون کے طلبگار ہیں. حد الوسع کوشش ہمارے منتظمین کی یہ ہے کہ جتنی سہولتیں مومنین کو اس عشر محرم میں ممکنہ حد تک فراہم کی جا سکتی ہیں وہ فراہم کی جائیں. ظاہر ہے کہ یہ سارے وسائل آپ ہی مہیا کرتے ہیں. میری آپ حضرات سے گزارش ہوگی کہ ہمارے ٹرسٹ کے منتظمین اور والنٹیئرز دروازے پر بھی موجود ہیں. آپ حضرات ان سے عملی تعاون فرمائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں آپ حضرات کی سہولتوں کا اہتمام ہو سکے. اور جہاد معصوم کے عنوان پر گزشتہ 5 دنوں میں آپ حضرات کے ذوق سماعت کی نظر جو افکار ہم نے کیے ان کا محض مفہوم یہ ہے کہ انبیاء ما سبق جس قدر بھی تشریف لائے ان سب نے عملی طور پر ہدایت بشریت کے لیے جہاد کیا. معصوم کا جہاد انسانیت کی ہلاکت نہیں، انسانیت کی نجات ہوتا ہے. معصوم ہمیشہ جہاد کرتا ہے انسانیت کی نجات کے لیے. افضل ترین جہاد میں نے عرض کیا تھا اور مسلسل عرض کر رہا ہوں وہ جہاد بالنفس ہے. جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے گا وہ معاشرے کا کامل و اکمل انسان بھی ہوتا ہے اور اللہ کا مقرب بندہ بھی ہوتا ہے. اس لیے کہ دنیا میں یہ جتنے فسادات ہیں، دنیا میں یہ جتنے افتراق ہیں، دنیا میں جتنے یہ اختلافات ہیں، دنیا میں آپ کو جتنی یہ دشمنیاں اور عداوتیں نظر آئیں گی یہ سب کی سب ہوا و ہوس نفس کا نتیجہ ہے. اگر انسان جہاد بالنفس زندگی بھر کرتا رہے تو ایک انسان پورے معاشرے کی کایا پلٹ سکتا ہے. اس لیے کہ یہ ایک معصوم ہی تو تھا جو ہر دور میں معاشرے پر چھاتا چلا گیا. ایک نبی ہی تو تھا جو ہر دور میں انسانیت کو فلاح و صلاح کا راستہ دکھاتا چلا گیا. ہم نے ان مجالس میں جناب آدم کا جہاد پیش کیا، ہم نے ان مجالس میں جناب نوح کا جہاد پیش کیا، آپ کی سیرت و کردار پیش کی. ہم نے ان مجالس میں جناب ابراہیم کے تذکرے کا شرف حاصل کیا. ہم نے ان مجالس میں جناب یوسف علیہ نبینا کا تذکرہ کیا. جناب یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے کرتے میں گزشتہ شب یہاں تک پہنچا تھا کہ جناب یوسف وہ جلیل القدر نبی ہیں کہ جنہیں خدا نے حسن معجزاتی عطا کیا تھا. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں محمد علیہ محمد. ہاں یہ ہمارے بھائی یاور علی میں عرض کر رہا تھا اور اس سے پہلے بھی مسلسل رہا کہ جناب یوسف کا حسن معجزاتی تھا. یعنی ایک ایسا حسن کہ جس کی تاب دنیا والے نہیں لا سکتے تھے. جن کے لیے جب خواتین نے پوچھا ہے زلیخا سے کہ اتنی دیوانی کیوں ہو گئی ہے، اتنی پاگل کیوں ہو گئی ہے، ایسی کیا خاص بات ہے یوسف میں، ایسی کون سی خصوصیت ہے یوسف میں، تو اس نے کہا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے کسی دن موقع ملے گا تو تمہاری دلبری بھی دیکھ لیں گے. تم آج دانا دیتی ہو، ہم تمہیں بتا دیں گے
کہ حسن یوسف ہے کیا، اور اس کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. اس کا اہتمام بھی کیا ہے زلیخا نے. ایک پردے میں جناب یوسف کو رکھا اور کہا کہ میں تمہارے ہاتھ میں ایک چھری دیتی ہوں، ایک لیمو دیتی ہوں یا کوئی پھل دیتی ہوں. جب میں یوسف کے چہرے سے نقاب اٹھاؤں تو تم فوری طور پر لیمو پر چھری چلا دینا. عزیزان محترم، خواتین جمع ہوئی ہیں حسن یوسف کی طلبگار بن کے، گھمنڈ کر کے کہ ایسی کیا خاص بات ہے. اور تاریخ کے سارے مورخوں نے اور سیرت نگاروں نے متفقہ طور پر یہ تحریر کیا کہ ادھر چھری اور لیمو ان کے ہاتھ میں تھا خواتین کے، ادھر نقاب چہرے یوسف سے ہٹائی گئی ہے. حسن یوسف کی ایک جھلک دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی خواتین. انہوں نے بجائے لیمو کے اپنی انگلیاں کاٹ لیں اور کہا زلیخا تو صحیح کہتی ہے کہ یوسف کے حسن کا عالم یہ ہے. عزیزان محترم، آپ اس جملے پر شاید ابھی متوجہ نہیں ہوئے. کسی نے سوال کیا تھا اس واقعے پر ایک معصوم سے کہ یہ حسن یوسف کا عالم تھا کہ خواتین اپنے ہوش کھو بیٹھی. یہ حسن یوسف کا عالم تھا کہ خواتین اپنے ہوش کھو بیٹھی. تو دوسرے معصوم نے فرمایا تھا کہ حسن یوسف کا اتنا قصیدہ پڑھ رہا ہے. حسن یوسف کا عالم یہ تھا کہ ایک جھلک دیکھی تو خواتین میں تاب نظارہ نہ رہی اور وہ اپنی انگلیاں تراش بیٹھی، انگلیاں کاٹ بیٹھی. جبکہ یوسف کا حسن اس حسن کے ایک پرتو کے برابر بھی نہیں تھا. اگر کہیں تو خاتم النبیین کا حسن دیکھ لیتا. صلوات وغیرہ محمد علیہ. ہمارے برادر عزیز سید مراد علی شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، ہمارے صوبائی وزیر. اس مجلس میں ہم ان کی آمد کا شکریہ اس لیے ادا نہیں کریں گے کہ خود سید ہیں. ان کی اپنی ذمہ داری ہے اپنے باپ دادا کے مجلس میں شرکت کرنا. ان کے لیے سعادت بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے. ہم شکریہ ادا کر کے ان کے ثواب میں کمی نہیں کرنا چاہتے. صلوات بھیجیں آپ محمد و آل محمد پر. جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں بھائی جہاد معصوم کے عنوان پر رضیہ امام بارگاہ میں ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ معصوم کس انداز سے جہاد کرتا ہے. بھائی فرید انصاری صاحب آپ اس سنیں. جہاد کے موضوع پر گفتگو کرتے کرتے ہم انبیاء ماسبق کی سیرت بیان کر رہے ہیں اور اس کا پس منظر بیان کر کے آغاز گفتگو ہوا ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ حسن یوسف کا عالم تھا اور ان تمام تر واقعات حقیقت کے باوجود دنیا نے یہ تسلیم کیا کہ یہ حسن یوسف جسے معجزاتی حسن کہا جاتا ہے یہ ہمارے رسول کے کف پا کے برابر بھی نہیں تھا. اب اندازہ کریں کہ ساری کائنات حسن سمٹ کر اگر یوسف کے بہت توجہ دوستو یوسف کے چہرے میں آ جاتی ہے. خداوند عالم کی سیرت یہ رہی ہے کہ خداوند عالم نے ایک ایک معصوم کو ایک ایک معجزہ عطا فرمایا، ایک ایک دو صفت میں ممتاز کیا. آدم کو صفت عطا کی، نوح کو نجات عطا کی، ابراہیم کو خلت عطا کی، موسیٰ کو ہیبت عطا کی، یوسف کو حسن عطا کیا، عیسیٰ کو زہد عطا کیا، سلیمان کو سلطنت عطا کی، داؤد کو لہن عطا کیا، سلیمان کو سلطنت عطا کی، داؤد کو لہن عطا کیا. ایک ایک نبی کو ایک ایک صفت دے دی اور پیغمبر اسلام نے تعارف کرایا. یہ آدم تھے جو صفت میں ممتاز تھے، یہ نوح تھے جو نجات میں ممتاز تھے، یہ موسیٰ تھے جو ہیبت میں ممتاز تھے، یہ ابراہیم تھے ایمان لاؤ ابراہیم پر کہ ابراہیم خلت میں ممتاز تھے، اسماعیل اطاعت میں ممتاز تھے، داؤد لہن میں ممتاز تھے، سلیمان سلطنت و اقتدار میں ممتاز تھے، عیسیٰ مسیحائی میں ممتاز تھے. سارے مسلمان صرف میرے پیغمبر ہی پر ایمان نہیں لائے بلکہ انبیاء ما سبق پر بھی ایمان لائے. یہی میرے پیغمبر کے برحق ہونے کی دلیل ہے. اس لیے کہ دنیا میں جو بھی ریفارمر آتا ہے، جو بھی اصلاح کرنے والا آتا ہے، جو بھی اسکالر آتا ہے، اس کا طریقہ آج تک یہی رہا ہے کہ بعد میں آنے والا پہلے کی تردید کرتا ہے، اپنوں کی تائید کرتا ہے، پہلے کی تردید پر اپنی
تائید قائم کرتا ہے. اگر اکنامکس کی تھیوری، معاشیات کی تھیوری الفرڈ مارشل نے دی ہے تو الفرڈ مارشل کو معاشیات کی تھیوری سب سے پہلے الفرڈ مارشل نے نہیں آدم اسمتھ نے دی ہے. آدم اسمتھ کی تھیوری کو الفرڈ مارشل نے آ کر مسترد کیا کہ آدم اسمتھ غلط کہتا تھا، الفرڈ مارشل صحیح کہتا ہے. الفرڈ مارشل کی تھیوری کو کارل مارکس غلط قرار دیتا ہے. یعنی آنے والا اسکالر جانے والے ریفارمر کی تردید پر اپنی تائید قائم کراتا ہے، دوسروں کی تردید کرتا ہے، اپنی تائید کرتا ہے. میرا رسول بھی اگر کوئی سیاسی رہنما ہوتا یا دنیاوی اسکالر ہوتا تو اسے آ کر کہنا چاہیے تھا آدم غلط تھے میں صحیح ہوں، نوح غلط تھے میں صحیح ہوں، ابراہیم غلط تھے میں صحیح ہوں. یہ میرے رسول کی شان ہے کہ جس نے آ کر کہا آدم بھی برحق تھے ایمان لاؤ، نوح بھی صحیح تھے ایمان لاؤ، ابراہیم بھی صحیح تھے ایمان لاؤ. ان سب پر ایمان لانا مجھ پر ایمان لانا ہے، اس لیے کہ یہ کوئی غیر نہیں تھے، میری ہی بشارت دینے آئے تھے. بلند آواز سے پوری طاقت سے حیدری. یہ میرے رسول کے برحق ہونے کی دلیل ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھ سے پہلے 1,24,000 پیغمبر تھے، ان پر ایمان لاؤ، علیہ السلام مانو. اب سارے مسلمانوں میں کوئی 1,24,000 کے نام بھی نہیں جانتا مگر ایمان سب پر ہے. اور فرمائے ذرا محترم، جس مسلمان سے پوچھو کہے گا 1,24,000 پیغمبر. بھائی کتنوں کے نام یاد ہیں؟ 1,00,000 کے نام یاد ہیں؟ کہیں گے کیوں مذاق کرتے ہیں؟ 1,00,000 کے نام. اچھا 50,000 کے نام یاد ہیں؟ ہمارے نوجوان دوست میرے چھوٹا بھائی عمران لیاقت بھی یہاں بیٹھے ہیں، بہت نوجوانی کی عمر میں اچھے ریسرچ اسکالر ہیں. عزیزان محترم، سارے عالم اسلام سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ ایمان تو ہے 1,24,000 تک. پوچھو کسی سے بھائی 1,00,000 کے نام یاد ہیں انبیاء کے؟ کہنے نہیں صاحب 1,00,000 تو بہت بڑی بات. اچھا 50,000 کے نام یاد ہیں؟ کہنے کیوں مذاق کر رہے ہیں فاصلہ. اچھا 25,000 کے نام بتا دو، 12,000 انبیاء کے نام بتا دو، 7,000 انبیاء کے نام بتا دو، 5,000 رسولوں اور نبیوں کے نام بتاؤ، 2,000 انبیاء کے نام بتا دو، 1,000 کے بتاؤ، 500 کے بتا دو، 300 انبیاء کے نام بتا دو. کہنے نہیں ہے یار. مانتے کتنے کو ہیں؟ 1,24,000. مانتے ہیں جن کے نام نہیں پتا، جن کے پتے نہیں پتا. ایک تاریخی فیصلہ رضویہ امام بارگاہ میں لینے جا رہا ہوں دوستو. جن کے نام نہیں پتا، جن کے پتے نہیں پتا، جن کی تاریخ نہیں پتا، جن کی ڈیٹ آف برتھ نہیں پتا، جن کی ڈیٹ آف ڈیتھ نہیں پتا، جن کی بایوگرافی کسی کے پاس نہیں، جن کی کتاب کسی کے پاس نہیں، جن کا صحیفہ کسی کے پاس نہیں، جن کے پاس بہت توجہ جانا محترم، جن کسی مسلمان کے پاس 1,24,000 کی نہ کوئی بایوگرافی ہے، نہ بایو ڈیٹا ہے، نہ نام پتا، کب آئے تھے، کہاں آئے تھے، کیوں آئے تھے، کس لیے آئے تھے. تو بھائی 1,24,000 کو کیا ماننے کا فائدہ ہے؟ 2-4 اس میں سے کم بھی کر لو تو سارے عالم اسلام قاضی حسین احمد سے لے کر شائمہ نورانی تک یہی کہیں گے نا کہ بھائی ایک بھی اس میں سے کم نہیں کر سکتے. کیوں کم نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ نام پتوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے برحق رسول نے کہا ہے کہ 1,24,000 تھے تو پھر 1,24,000 تھے، ہمیں نام اور پتے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ 1,00,000 نبیوں کی جو نبوت ٹکی ہوئی ہے یہ میرے رسول کے لبوں کی جنبش کی محتاج ہے نا. توجہ 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 بھائی صلوات محمد علی محمد. دوستو پوری توجہ آپ کی چاہوں گا. ایک انشاءاللہ تاریخ دستہ اگر مولا نے طاقت دی آپ کو میری حالت کا تو اندازہ ہے یہ کہ بعد دیگر مسلسل 7 مجالس پڑھ رہا ہوں، ایک لمحے کا بھی درمیان میں وقفہ نہیں ہے. لیکن مولا نے جہاں تک طاقت دی انشاءاللہ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. ایک مرحلے پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں. تو سارے اسلام پسند ایک ہی بات کہیں گے نا کہ ضرورت نہیں ہے 1,00,000 انبیاء کے نام یاد کرنے کی، ان کے پتے یاد کرنے کی. جب ہمارے رسول نے کہہ دیا ہے کہ 1,00,000 تھے، 1,24,000 تھے، تو ایک بھی اس میں سے اگر ہم کم کریں تو کافر ہو جائیں. ایک بھی اگر کم کرے، یعنی توجہ فرمائے سارے محترم، ایک بھی اگر کم کرے تو کافر ہو جائے. بھائی مراد علی شاہ صاحب یہی شکایت تو مجھے ہے ملت سے کہ جس رسول کے کہنے پر بغیر دیکھے ہوئے
بغیر نام کے، بغیر پتوں کے 1,24,000 کو نبی ماننے کے لیے تیار ہو، تو اسی رسول نے تو غدیر کے منبر سے اٹھا کر، دکھا کر، بتا کر کہا تھا کہ من کنت مولا، آپ کی توجہات پر. بھائی کہنے والا تو نہیں بدلا، جس نبی کے کہنے پر سوالات کو نبی ماننے کے لیے تیار ہو بغیر دیکھے ہوئے، تو اسی نبی نے تو کہا تھا کہ یہ علی مولا. جب کہنے والا نہیں بدلا تو معیار ایمان کیوں بدل گیا؟ سلام علیہ محمد علیہ محمد. اب کیسے اب تو ہے نا، جب کہنے والا نہیں بدلا، متکلم نہیں بدلا، متکلم نہیں بدلا، تو پیمانہ ایمان کیوں بدل گیا؟ ہم نے آپ سے پوچھا کہ یہ 1.25 انبیاء آپ نے کس دلیل سے مانے؟ غور کرے نا، یہ 1.25 انبیاء جن کے نام نہیں پتا، پتے نہیں پتا، یہ کس دلیل سے مانے؟ کہاں آئے، کب آئے، کس علاقے میں آئے، کس شہر میں آئے، کیا ان کی تاریخ ولادت ہے، تاریخ وفات کیا ہے، کدھر آئے تھے، کیا تبلیغ کی تھی؟ کوئی دلیل مانگی آپ سے؟ نہیں مانگی. اس لیے کہ ہم اس دلیل پر مطمئن ہیں کہ رسول نے کہا ہے کہ سوالات ہیں تو پھر ہیں. اس لیے کہ مخبر صادق کی خبر سے عقیدہ بنتا ہے. صلوات میرے محمد علی محمد. مخبر صادق کی خبر سے عقیدہ بنتا ہے. اللہ کے آخری رسول نے کہا کہ 1,24,000 ہیں تو پھر ہیں، ایک بھی کم نہیں کر سکتے. پھر جس نبی نے یہ کہا تھا اسی نے یہ کہا تھا کہ جس کا میں مولا، اس کا یہ علی مولا. 1.25 انبیاء کی خبر پر جب آپ نے کوئی دلیل نہیں مانگی اور ایمان لے آئے تو یا علی کہنے پہ دلیلیں کیوں مانگتے ہیں؟ یہ بڑی عجیب بات ہے جان محترم، اس پر دلیل کیوں؟ ہاں بھئی یا علی کہنے پہ دلیل کیوں مانگتے ہو؟ بھئی یا علی کیوں کہتے ہو؟ یا علی مدد کیوں کہتے ہو؟ میں ہمارا تو ایمان ہی یہ ہے، ہماری پہچان ہی یہ ہے. ہم کوئی اپنی طرف سے کہتے ہیں، ہم کوئی اپنی طرف سے کہتے ہیں یا علی مدد. یا علی مدد بھی تو رسول ہی نے کہا ہے نا. تو جس رسول کے کہنے پر یا اللہ کہا ہے، اسی رسول کے کہنے پر یا علی کہا ہے. کہنے والا سلام میرے محمد علیہ محمد. ہمارا تو پیمانہ ہی یہی ہے، ہماری تو پہچان ہی یہ ہے، ہماری شناخت ہی یہ ہے، ہمارا آئیڈینٹی کارڈ ہی یہ ہے. ہمارا آئیڈینٹی کارڈ ہی علی مدد ہے. ہمارے یہاں تو آپ جان محترم، ہمارے سندھ کا تو یہ چونکہ ظاہر ہے کہ ہم بنیادی طور پر سندھ کے رہنے والے ہیں، ہمارے سندھ کا تو سلام ہی علی مدد ہے. اب یہاں دو ہی پہچان ہے سندھ کی، ایک غازی کا عالم اور ایک یا علی مدد. جہاں یہ شروع ہو جائے سمجھ لو سندھ شروع ہو گیا. شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی بھی ہو، ہر مذہب میں یا علی مدد ہے. سلامی یا علی مدد. میں میرپور خاص میں تقریر کر رہا تھا تو ظاہر ہے کہ وہاں جتنے دوست ملتے ہیں یا علی مدد، مچو اللہ علی مدد. ہمارے یہاں یہ ایک اصول ہے، ہم اس کے جواب میں یہی مولا علی پیر مولا علی مدد اللہ علی مدد یہ کہا جاتا ہے. تو ایک مولانا مجھ سے کہنے لگے مجلس میں، ارے صاحب یہ تو سارے ملنگ ہیں یا علی مدد کہنے والے، آپ تو عالم ہیں، آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ سلام علیکم کی جگہ یا علی مدد کیوں کہہ رہے تھے؟ آپ نے انہیں ٹوکا کیوں نہیں؟ آپ نے انہیں بتایا کیوں نہیں کہ یہ یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے، مسلمان کو سلام علیکم کرنا چاہیے. میں نے کہا یہی تو بات ہے، مسلمان کو کہنا چاہیے نا. کیا سن رہا ہوں؟ مسلمان کو کہنا چاہیے نا یا علی مدد. میں نے کہا یہی تو شریعت کا حکم ہے کہ سلام علیکم جو کرو، بہت توجہ، سلام علیکم کرو مسلمان کو. کافر کے لیے سلام نہیں ہے، منافق کے لیے سلام نہیں ہے، اور کسی کی پیشانی پر نہیں لکھا ہوا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے. اس لیے سلام کرنے سے پہلے اندازہ تو کر لو کہ مسلمان ہے یا منافق ہے. اسی لیے ہمارے سندھ کا اصول ہے کہ جو بھی کوئی نیا آدمی ملتا ہے اسے یا علی مدد کہہ کے اس کا چہرہ پڑھ لیتے ہیں پہچاننے کے لیے. چہرہ کھل اٹھا تو مومن ہے، چہرہ بگڑ گیا تو منافق ہے. معیار ہے عزیزان
محترم، اور الحمدللہ کہ ہم معصومین کے ماننے والے ہیں، اور ہمارے کسی معصوم نے ہمیں کسی چوراہے پر شرمندہ نہیں کیا جو ہم نام نہ لیں۔ توجہ ہے نا محترم؟ شرمندہ سلام دے بابا جبل محمد بھئی، یہ عنوان بھی تو ہم ہی قائم کر سکتے ہیں نا کہ جہاد معصوم، جہاں معصوم کا فلسفہ ہی نہیں ہے وہ کیا جہاد پر تقریر کریں گے؟ لوگ صرف جہاد جہاد کے نعرے لگاتے ہیں، ہم جہاد کے معنی بتاتے ہیں۔ لوگ تو صرف جہاد کی باتیں کرتے ہیں، ہر لڑائی کا نام جہاد، ہر فساد کا نام جہاد، ہر اقتدار کی جنگ کا نام جہاد۔ اندازہ تو فرمائے نا، ہر اقتدار کی جنگ کا نام جہاد۔ ہم بتانا ان مجالس میں یہ چاہ رہے ہیں کہ قرآن اور سنت رسول کی روشنی میں جہاد کے معنی کیا ہے، جہاد کا مفہوم کیا ہے۔ سب سے بڑا جہاد بالنفس ہے عزیزان محترم، اور ہر معصوم نے جہاد بالنفس کیا ہے۔ زلیخا نے کوئی پیچھا تو نہیں چھوڑا جناب یوسف کا، اور وہاں بھی جہاد کیا ہے جناب یوسف۔ آخر دیکھیں نا، استدلال یہاں آ رہا ہے، وہاں بھی بالنفس جہاد کیا ہے۔ کتنا راغب کرنے کی کوشش کی ہے، کتنا متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے، ناکام ہو گئی تو الزام لگانے پر آ گئی، الزام لگانے پر آئی تو جھولے میں پڑے ہوئے بچے نے معصوم کی گواہی دی۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ جھولے، قرآن کے واقعات ہیں دوستو، یہ جھولے میں پڑے ہوئے بچے نے گواہی دی ہے، اور گواہی بھی کتنے استدلال کے ساتھ۔ معصوم کا گواہ بھی معصوم ہی ہوتا ہے۔ توجہ ہے نا دوستو؟ خود ہی بدنیتی کا مظاہرہ کیا، خود ہی الزام لگا دیا جناب یوسف پر، خود الزام لگایا۔ تحقیق کی بادشاہ نے تو عجیب و غریب جملہ کہا ہے، جھولے میں پڑے، بہت توجہ، جھولے میں پڑے ہوئے بچے، کہ اس بات سے اندازہ لگا لے کہ اگر دامن آگے سے پھٹا ہے تو یوسف مجرم، دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا مجرم۔ توجہ محترم، تو ظاہر ہے کہ تحقیق کی گئی کہ یوسف نکل رہے ہیں، دامن پیچھے سے پکڑا جا رہا ہے۔ خداوند عالم جنہیں معصوم بناتا ہے ان کی عزتوں کا محافظ بھی ہوتا ہے۔ صلوات میرے بابا جب محمد عالم۔ افضل ترین جہاد جہاد نفس ہے عزیزان محترم۔ جو اس جہاد میں سرخرو ہو جائے اسے زیب دیتا ہے انسانیت کی قیادت کرنا۔ اس جملے پر آپ توجہ چاہوں گا، اسے زیب دیتا ہے انسانیت کی قیادت کرنا، کہ جو جہاد بالنفس کے سارے مرحلے کامیابی کے ساتھ طے کرے اسے زیب دیتا ہے۔ اور جہاد بالنفس مشکل حالات میں ثابت قدم رہنے کا نام ہے۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا اس جملے پر۔ دیکھیں، میں پھر اس کی مثال ایک پیش کروں گا آپ کی خدمت پہ۔ جہاد بالنفس انتہائی مشکل حالات میں ثابت قدم رہنے کا نام ہے، اللہ پر یقین کرتے ہوئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں، ثم استقاموا، اس کے بعد اس پر استقامت کرتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے، نہ انہیں کوئی حزن ہوتا ہے، نہ وہ ڈرتے ہیں، نہ انہیں ملال ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اللہ اللہ کون کر رہا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس قول پر ثابت قدم کون ہے، اس قول پر ثابت قدم کون ہے۔ ثم استقاموا، استقامت کون کرتا ہے، ٹھہرتا کون ہے، اور ٹھہرنا کیسے ثابت ہوگا؟ ایک جملے پر آپ توجہ فرما لیں گے محترم، اور یہی آج کی مجلس کا خلاصہ بھی ہوگا، اور یہاں سے رخ لیں گے ہم اپنے معصومین کے جہاد پر کل سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اور میں جیسا کہ عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ 8 محرم کو رضویہ امام بارگاہ میں میری خصوصی تقریر ہوگی شریعت کے موضوع پر اور شریعت بل کے موضوع پر، ہم اپنا موقف پیش کریں گے۔ سارے عالم اسلام کو میں دعوت دیتا ہوں، سارے اخباری نمائندوں کو دعوت دیتا ہوں، سب کے سب آئیں، ہم اپنا موقف پیش کریں گے کہ ہمارے یہاں شریعت کا مقام کیا ہے۔ سنو، ہم کسی ایوان بالا اور ایوان زیری کو نہیں جانتے، ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ ہمیں جو کچھ لینا ہے رسول سے لینا ہے، سینٹ سے نہیں لینا، یہ پیمانہ ہے۔ اور دنیا ہمارے انکار کو بھی جانتی ہے، ہمارے اقرار کو بھی جانتی
ہوتی ہے، ہمارا اقرار بھی یقین کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارا انکار بھی یقین، صلوات دے دینا، یقین کے ساتھ ہوتا ہے۔ زندگی دی اور طاقت دی تو گفتگو کریں گے۔ یہاں صرف ایک جملے پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، انتہائی مشکل ترین حالات میں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، اپنے نفس کو طاہر و طیب رکھنا، اپنے نفس کو مرضی الہی میں تحلیل کر دینا، اللہ اکبر، اپنے نفس کو رضائے الہی کے لیے، امر مولا کے لیے وقف کر دینا، یہ ہے جہاد بالنفس، یہ ہے مجاہدہ نفس۔ روزہ رکھنا، نمازیں پڑھنا، روزہ تو کوئی بھی رکھ سکتا ہے، ہندو بھی مرن برت رکھ لیتے ہیں دوستو، یہ نہیں ہے مسئلہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ مرضی الہی کے لیے وقف ہو۔ عبادت مسلسل ہے، عبادت مسلسل ہے، اطاعت الہی مسلسل ہے۔ جو رسول دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ تو ہے آیت، اور یہ ہے آیت کا ترجمہ۔ اور مذہب جعفریہ میں ہمارے یہاں اس آیت کی تشریح یہ کی ہے علماء نے کہ جو رسول دے اسے لے لو، جس سے دیکھیں جہاد، جو رسول دے، رسول دے، بس رسول، رسول سے کم ہم کچھ بھی نہیں لیتے۔ ہم نے تو امام بھی لیا ہے تو رسول سے لیا ہے، معصوم بھی لیا ہے تو رسول سے لیا ہے، اس سے کم نہیں دوستو، اسٹیٹس کی بات ہے۔ جو رسول تمہیں دے، بس اس سے کم پر تو بات ہی نہیں کریں گے ہم۔ امام بھی لیتے ہیں تو رسول سے، معصوم بھی لیتے ہیں تو رسول سے، مولا بھی لیتے ہیں تو رسول سے، شریعت بھی لیں گے رسول سے، رسول سے شریعت لیں گے، فضول سے شریعت نہیں لیں گے۔ صلوات علی محمد آل محمد، دیکھیں اور غور کریں، توجہ ہے نا جو ہمارا نقطہ نگاہ ہے۔ اس مرحلے پر میں ایک بہت خوبصورت انداز میں آپ سماعت فرما رہے ہیں، جہاد بالنفس کی ایک منزل دیکھ لیں، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو۔ ہمارے یہاں اس کی تشریح یہ ہے اطاعت رسول کی۔ سنیں دنیا، عالم اسلام سنیں کہ ہمارے یہاں احترام رسالت کیا ہے، ہمارے یہاں مقام رسالت یہ ہے اس آیت کی روشنی میں کہ جو رسول دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یعنی تشریح یہ ہے، اس کی وضاحت یہ، ڈیفینیشن یہ ہے، ڈیٹیل یہ ہے اس آیت کی کہ اگر رسول کہے بیٹھو تو بیٹھ جاؤ، نہیں نا، میں رکا تھا اسی لیے کہ آپ کہیں گے بیٹھ جاؤ، اتنی بات تو آپ میرے کہنے پہ بھی کر لیں گے۔ میں اگر کہوں گا درود پڑھو، لیکن پڑھ لیا، اتنی بات تو میری بھی مان لی آپ نے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا، چلے میرے کہنے ہی صحیح پڑھ تو لیا۔ یہ نہیں ہے، مقام رسالت اس سے بہت بلند ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو اگر رسول کہے بیٹھو تو بیٹھ جاؤ، نہیں، اگر رسول کہے بیٹھو تو اٹھنا حرام۔ اللہ بھائی میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا۔ میں نہیں پڑھتا آگے، آپ تو توجہ نہیں کر رہے۔ ناز بہت ہے نا آپ کی سماعت کو مجھے، اس لیے میں بھی تھوڑا تھوڑا ریسٹ لینا چاہتا ہوں، تو ایسی باتیں کر لیتا ہوں۔ اچھا دیکھیں، غور کریں، جو اگر رسول کہے کہ بیٹھ جاؤ تو اٹھنا حرام، رسول کہے اٹھو تو بیٹھنا حرام، رسول کہے آؤ تو جانا حرام۔ پتہ نہیں آپ غور کریں گے یا نہیں، کچھ ہماری مجبوریاں بھی سمجھا کریں۔ اگر قدر بھائی صاحب یہ مجبوری نہیں سمجھ رہے ہیں ہماری، دیکھیں بھائی یاور صاحب دیکھیں نا، آپ ادھر کہاں دیکھ رہے ہیں، ہمیں دیکھیں ہم کچھ کہہ رہے ہیں۔ اگر رسول کہے بیٹھو تو اٹھنا حرام، رسول کہے اٹھو تو بیٹھنا حرام، رسول کہے آؤ تو جانا حرام، رسول کہے جاؤ تو واپس آنا حرام۔ اگر رسول کہے جاؤ
بات سمجھ لیں، یہی بات کافی ہے. اگر رسول کہے آؤ تو جانا حرام، رسول کہے جاؤ تو آنا حرام، رسول کہے بولو تو چپ رہنا حرام. رسول کہے آؤ تو جانا حرام، رسول کہے جاؤ. یہ ہے جہاد بالنفس، یہ ہے جہاد بالاطاعت رسول. اطاعت رسول میں جو جہاد کیا جاتا ہے، رسول کہے جاؤ تو آنا حرام، رسول کہے آؤ تو جانا حرام، رسول کہے جاگو تو سونا حرام، رسول کہے سو جاؤ تو جاگنا حرام، رسول کہے بولو تو چپ رہنا حرام، رسول کہے چپ ہو جا تو شور مچانا حرام. توجہ ہے نا جان محترم؟ یہ ہے اطاعت رسول. رسول اگر کہے سو تو لیٹنا حرام ہے، پھر سونا ہے. یہ ہے جہاد. توجہ جان محترم. بس آپ زحمت آپ کی میں تمام کر رہا ہوں، نتیجہ دے رہا ہوں دوستو آج کی تاریخی مجلس کا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ سماعت فرما رہے ہیں. اگر رسول کہے سو تو صرف لیٹنا نہیں ہے بستر پہ، سونا ہے. ایسا کون آدمی ہے مجھے بتائے جو کسی کے حکم سے سو جائے؟ کسی کے حکم سے لیٹ تو سکتا ہے، جاگ تو سکتا ہے، سوئے گا تو اسی وقت نا جب نفس سوئے گا. نفس اس وقت سوئے گا جب مطمئن نفس ہوگا. پریشان نفس بیچارہ اپنے گھر میں نہیں سو سکتا. سلامات بھیجو محمد علیہ محمد. اور آپ کو سلامت رہیں. بس نہیں، اب اس پوری گفتگو کے دوران یہ جو 5-7 منٹ کی میں گفتگو کر رہا ہوں نا، اس پہ نعرہ کوئی نہیں آئے گا. نعرہ صرف ایک آئے گا جب میں خود آپ کو بتاؤں گا کہ ایک تاریخی نعرہ انشاءاللہ رضویہ امام بارگاہ کا ہم وصول کریں گے آج مولیان حیدر کرار سے، مگر جب نتیجہ دے دیں گے. اب پوری توجہ آپ سے درود ہی بھیجتے رہیں اور توجہ فرماتے رہیں. عزیزان محترم، سوئے گا آدمی اس وقت سویا کسی کے حکم سے نہیں جا سکتا، جب نفس مطمئن ہوگا پھر جا کر سوئے گا. اب رسول نے کہا علی سو جاؤ. جہاد بالنفس دیکھیں. پیغمبر اسلام نے کہا علی سو جاؤ. یہ نہیں کہا ہمارے بستر پہ لیٹ جاؤ، سو جاؤ. اور دیکھو تمہیں علی سونا بھی ہے مگر علی بن کے نہیں سونا ہے، نبی بن کے سونا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ 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 واہ. تمہیں سونا ہے علی کی طرح نہیں سونا، نبی کی طرح سونا. اگر تمہاری کسی کروٹ سے بھی یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ علی سو رہا ہے، ہجرت کا سارا فلسفہ ختم ہو جائے گا. ہم تو ہجرت جو کر رہے ہیں نا وہ تمہارے بلبوتے پہ تو کر رہے ہیں کہ لوگ تمہیں ہم سمجھتے رہیں، لوگ تمہیں ہم سمجھتے رہیں، لوگ تمہیں ہم سمجھتے رہیں. ایسے سو، بالکل ہماری طرح سو. اور سو یعنی ہماری نقل جاگنے میں نہیں اتارنی، سونے میں ہماری نقل اتارنا ہے. سونا بھی ہے. اور دیکھو یہ جتنے باہر گھر کے قاتل جمع ہوئے ہیں، یہ 40 تلواریں لے کر، یہ کوئی غیر بھی نہیں ہے، ہمارے جاننے والے ہیں سارے. یہ ہمارے اٹھنے کا انداز بھی جانتے ہیں، بیٹھنے کا انداز بھی جانتے ہیں، سونے کا انداز ہمیں بھی جانتے ہیں، تمہیں بھی جانتے ہیں. عجیب بدبخت قسم کے کافر ہیں، کبھی اعتماد کرتے ہیں کبھی عدم اعتماد کرتے ہیں. یہ سارے قبیلے اکٹھے ہو گئے ہیں ہماری دشمنی میں، کیونکہ اکیلے اکیلے تو مقابلہ کر نہیں سکتے. یہ توجہ ہے نا، یہ سارے اکٹھے. صلوات بھیجو محمد علی محمد کا. یہ توجہ ہے نا، اس لیے یہ ہماری دشمنی میں علی اکٹھے ہو گئے ہیں. اب تم سو جاؤ، علی سو جاؤ اور نبی بن کے سو. میں قربان ہو جاؤں اپنے مولا کے سلام ابو طالب کے خون کی شرافت کو. کہ علی پوچھتے، دیکھیں یہ ہے جہاد بالنفس. علی اعتماد کے ساتھ پوچھتے، یہ نہیں پوچھتے مولا کتنے کافر ہیں، کتنی تلواریں ہیں. مولا یا رسول اللہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ ہاں، تم سو جاؤ گے تو ہماری جان بچ جائے گی، تم سو گے تو رسالت بچ جائے گی. اسی لیے شاعر نے کہا تھا کہ جگہ نہ دینا علی کو کہیں شب ہجرت، یہ سو رہے ہیں نبوت کی زندگی کے لیے. یہ سو رہے ہیں
जगाना दे सलावत भेजना बाबा से बलंद मोहम्मद। ये शेर है। भाई बहुत खूबसूरत अंदाज, इतना खूबसूरत मजमा मुझे बहुत दिन के बाद मिला है इस साल। मौला सलामत रखे आपको। फिर तवज्जो फरमाया आप, जगा न देना अली को कहीं शबे हिजरत, ये सो रहे हैं नबूवत की जिंदगी के लिए। अली सो गए, वो वाकया आपका सुना हुआ है, मुझे हिजरत बयान नहीं करना, मैं तीसरी मजलिस में बयान कर चुका हूं। मैं तो एक नतीजा आपको देना चाहता हूं। अली सो गए, अली बन के नहीं सोए, नबी बन के सोए। ऐसे सोए कि करवट भी वैसी नहीं ली कि दुश्मन पहचान सके, दुश्मन पहचान सके। तमाम रात काफिर ये समझते रहे कि नबी सो रहा। क्या कहने मेरे अली के, जिसे शबे हिजरत काफिरों ने कुछ गलत समझा तो नबी समझा, जिन्होंने अली को कुछ गलत समझा तो नबी समझा, जिन्होंने बिल्कुल गलत समझा उन्होंने खुदा समझा। अजी सलावत भेजा मोहम्मद आले मोहम्मद। पाबंदी है, पाबंदी है, पाबंदी है नारे पे बिल्कुल। हाँ मैं देख रहा हूँ आपके जज्बात के साथ, लेकिन मुझे एक नतीजा देना है दोस्तों, वक्त मेरे पास कम है और मुझे मंजिल बहुत तय करना है। मौला आपको सलामत रखे, इंशाल्लाह फिर कल भी अर्ज कर लेंगे आपसे। एक जुमले पर आप तवज्जो फरमा लें, जिसे अली सो गए बिस्तर, इत्मीनान से सोए, यकीन के साथ सोए, ऐसे सोए कि वमिनन्नास मन यशरी नफ्सहु तगाव मर्ज़ातिल्लाह। कुरान ने आयत पर का कसीदा पेश किया अली की बारगाह में, और लोगों में एक ऐसा भी है जो अपना नफ्स बेचता है अल्लाह की राह में और उसकी मर्जी खरीदता है। यह है जिहाद मासूम की आला तरीन मंजिल। तवज्जो जाना मुहतरम, हम अपने मौजू से एक लम्हे के लिए बाहर नहीं है। अब क्या करें कि हर किस्म का जहाद अगर सिमट कर अली में आ जाए, तवज्जो है ना, ये तो आएगा। सलावत देने बाबा के बना देखिए ना, हर जहाज यही आएगा। मैं क्या करूं, आप मुझसे आदम से लेकर ईसा तक के किस्से सुन लें, आदम से लेकर ईसा तक के मैं आपको किस्से सुना दूंगा, उनकी सारी सीरत, उनका सारा जहाज सुना दूंगा, और उसके बाद सुनाने के बाद मुझे रसूल अल्लाह की आवाज आएगी कि मन अरादा अय्युनज़िरा इला आदमा फी इल्मिही व इला नूहा फी तक़वाही व इला इब्राहीमा फी खुल्लतिही व इला मूसा फी हैबतिही व इला यूसुफा फी जमालिही व इला ईसा फी ज़ौदिही फलयंजुर इला वजह अली इब्न अबी तालिब। जो आदम का इल्म, नूह का तक़वा, इब्राहीम की खुल्लत, मूसा की हैबत, यूसुफ का जमाल, ईसा का जोर, एक कम 1,24,000 पैगंबरों की सिफात देखना चाहे वो तन्हा अली के चेहरे पर नजर कर ले। ठहरे ठहरे ठहरे, ये भी जिहाद है कि मैं रोक रहा हूं आपको। अली की तवल्ला का तकादा यह है कि मेरे नौजवान बेकाबू हो रहे हैं नारा लगाने में, मैंने खुद पाबंदी लगाई हुई है, इसलिए कि एक नतीजा आपको देना है। क्या करें, हर रुख यहीं आएगा, समझ हर बात यहीं आएगी। अब आप देखें, अली सो गए, सोकर उठ भी गए, सोकर उठ भी गए। कुर्बान हो जाऊं अपने अली के। पूछने वालों ने पूछा, नबी कहां है? कहा मेरे हवाले कर गए थे। अरे काफिरों ने चादर का जो पल्लू उठाया ना, तो अली नीचे, चादर के नीचे तो अली थे। ये अली, अली नबी कहां है? कहा मेरे हवाले कर गए थे। उसके बाद फिर कहता है काफिरों का सरदार, अली नबी कहां है? मैं कुर्बान हो जाऊं अली के। अली ने तारीखी जुमला, जानते भी हैं कि नबी कहां है, गलत भी नहीं कहना, नबूवत की जान भी बचाना है। एतमाद से कहते हैं जहां भी है अल्लाह की अमान में है। सलावत भेजे बाबा से बला, जहां भी है। सलावत एक मरतबा और भेजे। बाबा से बुलंद दुरूद भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद। दोस्तों नतीजा बड़ी तेजी से आपकी खिदमत में, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, मुझे यहां से मॉडर्न रोड पहुंचना है, लेकिन एक नतीजे पर जरा सा आप और तवज्जो फरमा लें। अली सोए, लोग हिजरत पढ़ते हैं नबी की, मैं हिजरत पढ़ रहा हूं अली की। एक जुमले में दोस्तों मेरी सारी तकरीर का माहसल यही है, बल्कि अब तक की 6 तकरीरों का खुलासा एक जुमले में आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, और जिहाद की आला तरीन मिसाल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। मासूम का जिहाद क्या होता है,
صبح ہوئی، علی نے امانتیں پہنچائی، خواتین بنی ہاشم کو لیا، مکے کے چوراہے پر آئے، دن کے اجالے میں آئے، رات کے اندھیرے میں نہیں، آواز دی ابو جہل ادھر آ، ابو لہب ادھر آ، عتبہ عبیدہ شیبہ سرادید قریش سرداران مکہ آؤ، جس نے نہیں دیکھا وہ دیکھ لے، جس نے نہیں سنا وہ سن لے۔ ابو طالب کا بیٹا رات کے پردے میں نہیں، دن کے اجالے میں چھپ کر نہیں، اعلان کر کے اپنے نبی کے پاس جا رہا ہے، جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے، روک لے۔ سارے بندھن اکیلا نہیں جا رہا ہوں، مقدرات عصمت و طہارت کو لے کر جا رہا ہوں، امہات المومنین کو لے کر جا رہا ہوں، رسول کی بیٹی کو لے کر جا رہا ہوں، رسول کی پھوپھی کو لے کر جا رہا ہوں، جتنی بھی خاندان بنی ہاشم کی خواتین تھیں ان سب کو دن کے اجالے میں علی لے کر گئے ہیں۔ دوستو بڑی تیزی سے میں نے سارے مضمون، 2 گھنٹے کا یہ مضمون ہے، میں نے چھوڑ دیا اس مضمون کو، ایک جملے تک پہنچنے کے لیے علی نکلے خواتین کو لے کر مکے سے، درمیان میں ایک جگہ کافروں نے روکا، علی آگے بڑھ گئے، دوسری جگہ کافروں نے روکا، علی آگے بڑھ گئے، جب سرحد مکہ پر پہنچے، جہاد دیکھیں آپ، خون کا ایک قطرہ نہیں بہا اور جہاد مکمل ہے، خون کا ایک قطرہ نہیں بہے گا اور جہاد مکمل ہوگا۔ جب سرحد مکہ پر پہنچے نا، وہاں 300 کافروں نے ابو جہل کی قیادت میں، ابو لہب کی قیادت میں، ابو سفیان کی قیادت میں، یہ جتنے ابو تھے سب اکٹھے ہو گئے تھے نا ایک جماعت میں، توجہ ہے نا عزیزان محترم، ان سب کی قیادت میں 300 برہنہ تلواروں نے علی کا راستہ روکا۔ اب وہ 300 علی اکیلا، وہ 300 علی اکیلا، ان کے بعد 300 تلواریں، علی کے پاس خواتین عزت دار، خواتین بنی ہاشم، علی اکیلا، دیوار بنا کر تلواروں کی کہتے ہیں ابو طالب کے بیٹے ہم تمہیں محمد عربی تک جانے نہیں دیں گے۔ کہا کیوں نہیں جانے دو؟ اس لیے کہ اگر تم چلے گئے تو پھر محمد ہمارے ہاتھ کبھی نہیں آئیں گے، تمہیں یہاں ہمارا تم سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن ہم تمہیں آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں معاذ اللہ علی، ہم تمہیں یہاں یرغمال بنانا چاہتے ہیں تاکہ محمد تمہاری وجہ سے واپس آ جائیں اور کسی کی وجہ سے نہیں آئیں گے۔ اور کوئی اتنا قیمتی نہیں ہے مسئلہ بھیجنا، اور کوئی اتنا قیمتی نہیں ہے تمہاری وجہ، تم یہاں رکو گے، خبر سنیں گے، محمد واپس آ جائیں گے، ہمیں تو ان سے انتقام۔ بہت توجہ ہے محترم، ابو طالب کا بیٹا بڑے سکون، دیکھیں جہاد اگر اپنی معراج پر نظر نہ آیا رضویہ امام بارگاہ میں تو پھر علی کی دی ہوئی تاثیر کا فائدہ کوئی نہیں ہے، پھر نجف سے بھیک مانگنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ آخری آدمی تک مولا سلامت رکھے شہر کے اس عظیم الشان استوا کو۔ علی کہتے ہیں دیکھو مجھے پیغمبر کا حکم ہے کہ میں ان سے جا کر ملوں۔ کہا وہ تو ٹھیک ہے مگر ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، ہمارے پاس 300 تلواریں ہیں۔ علی نے ابو جہل اور ابو لہب سے کہا، ابو سفیان سے کہا دیکھو تم لوگ یہ تو جانتے ہو کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، تمہیں پتا ہے نا کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں؟ کہا ہم جانتے ہیں کہ آپ ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ تو کہا پھر راستے سے ہٹ جاؤ۔ سنتے رہے اسی طرح سے، تمہیں تو پتا ہے نا کہ میں ابو طالب کے بیٹا ہوں؟ کہا ہاں وہ تو ہیں آپ ابو طالب کے بیٹے۔ کہا پھر راستے سے ہٹ جاؤ۔ کہا راستے سے تو نہیں ہٹیں گے، ہم تو کسی قیمت پر آپ کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے، اگر آپ جائیں گے تو 300 تلواروں کا مقابلہ آپ کو تنہا کرنا ہوگا، تنہا کرنا ہوگا۔ اتنا سننا تھا، علی نے دائیں ہاتھ کا اشارہ کیا، خواتین کو اپنی پشت پر لیا، خواتین بھی مطمئن ہو گئی کہ ہماری عزتیں محفوظ ہیں اس لیے کہ کسی مرد کی حفاظت میں ہیں۔ توجہ 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 عزیزان محترم، یہ علی تھا نا اس لیے خواتین کو اپنی پشت پر لیا، اور کوئی ہوتا نا ایسے موقع پر تو خواتین کی پشت پہ چلا جاتا۔ کوئی نعرہ نہیں، نتیجہ دیکھیں آپ، تو جملہ کہنے جا رہا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔
इशारा किया, खवातीन को अपनी पुश्त पर लिया। अपने मेरे जुमले की एहतियात पर आप तवज्जो रखें और तहकीक पर, अपने बाप की तलवार पर हाथ डाला। अली के पास अभी अपनी तलवार नहीं आई है, जुल्फकार नहीं है अभी, ये तो जंग उहद में आई है, ये तो हिजरत की बात कर रहा हूं मैं। अभी ये भी कोई नहीं कह सकता जुल्फकार पे नाज था, आसमान से आई हुई तलवार पे नाज था, नहीं, अपने बाप की तलवार पर हाथ डाला। तलवार को म्यान से निकाल कर कहा, देखो अब भी मेरे रास्ते से हट जाओ। सारे काफिर अपने 300 लश्करियों पर, अक्सरियत पर घमंड कर रहे हैं ना, तवज्जो है ना, तवज्जो है ना, जबरदस्ती मनवाना चाहते हैं अपना कानून, अक्सरियत की बुनियाद पर जबरदस्ती अपना कानून वो भी अली से मनवाना चाहते हैं। अली, हम आपको रास्ते से जाने नहीं देंगे, हम 300 तलवारों का आपको मुकाबला करना पड़ेगा। आपकी एक तलवार इन खवातीन की मौजूदगी में, मेरे मौला मुझे मेरे गले और सीने में ताकत दे दो, इसलिए कि मेरी तकरीर खत्म हो चुकी है। मैं तो अपने मौला का एक जुमला पढ़ूंगा और इस जुमले की तायीद मैं रिजविया के दरो दीवार से नहीं, पूरे रिजविया कॉलोनी से लेना चाहता हूं, एक नारे की सूरत में, इसलिए कि मेरा जुमला नहीं है, मेरे मौला का जुमला है। इस जुमले पर तवज्जो भाई, जाओ भाई शादाब, देखिए और तवज्जो फरमाए, अजीब मंजिल है ये। अली कहते, देखो मेरे रास्ते से हट जाओ। 300 काफिरों ने तलवारें निकाली। अली, ये दरिया अगर उमूर कर सकते हो तो मक्के से हिजरत कर जाओ। अली ने गैस के आलम में जलालुल्लाही, लिसानुल्लाही, यदुल्लाही, लहजा और तेवर इख्तियार करते हुए ऐनुल्लाही निगाहें 300 काफिरों के आंखों में आंखें डालकर अबू तालिब के बेटे ने कहा, ओ अबू जहल, ओ अबू लहब, ओ अबू सुफियान, ये सोचकर आज मेरे मुकाबले पर आना कि मक्के में जो मेरा हाथ रोक लेता था आज वो मेरे साथ नहीं है। आज वो मेरे साथ नहीं है। अगर मेरी तलवार चल गई तो तुम्हारी बेवा औरतों के सरों पर बेवगी की चादर डालने वाला कोई अरब मर्द मौजूद नहीं होगा। तुम अबू तालिब के वैसे गुनाह करो, तुम्हें नहीं पता कि मुझे रसूल ने बुलाया है, और जब मुझे रसूल बुलाए तो 300 तलवारें क्या 400 मलकुल मौत भी मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। मुझे रसूल ने बुलाया है। यह है जिहाद। अली ने अल्लाह जाने किन तेवरों से कहा था, अली के तेवर देखे मजमा काई की तरह फटा, अली आगे बढ़ गया, उनका कतरा नहीं वहां, और अली बहिफाजत खवातीन ने बनी हाशिम को लेकर रसूल पर के पास पहुंचा है। या अली, तेरी गैरत के कुर्बान, तेरी शजाअत के कुर्बान, मुझे तेरा पोता सैयद सज्जाद बहुत याद आ रहा है। मौला, तेरी कयादत में खवातीन बापर्दा पहुंच गई, लेकिन तेरे पोते की कयादत में करबला से शाम तक तेरी बेटियां एक चादर का सवाल मुसलमानों से करती गई है। ये कयामत के मंजर भी देखे। मैं किसके जिहाद को सलाम करूं? अली तेरे जिहाद को सलाम करूं या अली तेरे पोते सज्जाद के जिहाद? अजीब रुख पे तकमीर चली गई, मैं माफी चाहूंगा। मौला, मैं किसके जिहाद, मौला बता, ये तेरे गुलाम किसके जिहाद को सलाम करे? मौला, ये तेरे जिहाद को सलाम करे या तेरे उस सज्जाद को जिसके हाथों में हथकड़ियां है, जिसके पांव में बेड़ियां हैं, जिसकी गर्दन में तोक है, जिसकी माँ बहनें बरहना पुश्त ऊँटों पर है? बच गया इस्लाम, बेपर्दा हो गई औलाद अबू तालिब। किस किस का खून इस इस्लाम में गया है, किसी का खून इस्लाम की बुनियादों में नहीं गया, किसी को हक नहीं इस्लाम का नारा लगाने का। खुदा की कसम, उजड़ गई है बतूल की औलाद तो इस्लाम यहाँ तक पहुंचा है, उजड़ गई। जी चाहता है टक्कर मार के मर जाऊं, उजड़ी है बतूल की औलाद। तुम्हें क्या पता ज़ैनब ने कैसे पाला था अली अकबर को? तुम्हें क्या पता? तुम्हें क्या पता मुसलमानों,
اداکار مجھے معاف کر دینا، عجیب تمہیں کیا پتا زینب نے 18 برس علی اکبر کو کیسے پالا تھا؟ تمہیں کیا پتا کہ اکبر جب نیزہ کھا کے گھوڑے سے گرا تھا تو حسین پہ گزری کیا تھی؟ تمہیں کیا پتا عزادارو؟ جب اکبر نے پرچی کھائی ہے، علماء نے لکھا، دوستو مجھ سے زیادہ پڑھا نہیں جائے گا، اکبر کا تابوت برآمد ہوگا میرے نوجوانوں، اکبر کا ماتم کر لینا۔ جب سارے علماء نے لکھا جو شہید بھی گھوڑے سے گرا ہے، حسین اس شہید کے لاشے پر پیدل چل کے گئے ہیں، گھوڑے پر بیٹھ کر گئے ہیں، دوڑ کر گئے ہیں، مگر جب اکبر نے گرتے ہوئے کہا نا یا بتا ہو ادرکنی، حسین زمین سے اٹھے، اٹھ کے گرے، گر کے پھر اٹھے، حسین سے چلا نہیں گیا تو حسین سانووں کے سہارے۔ کیا سن لیا عزادارو تم نے؟ اکبر کے لاشے پر پدر پر لاش پسر سانو بسانو رسید۔ حسین اکبر کے لاشے پر گھٹنوں کے بل جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، اے ارض کربلا میرا اکبر کدھر گیا؟ اے بابا مشکل کشا مجھے راستہ نظر نہیں آتا، بابا میرا اکبر چلا گیا۔